بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ایک بہت اہم ہونے والے عمل سے متعلق ہے جو اس وقت پاکستان کی ساری عوام کو متاثر کیے ہوئے ہے، اور وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا سیاسی بیانیہ۔ ناظرین، پچھلے 4 ماہ سے ہونے والے مختلف اقدامات جو شطرنج کی اس بساط پر پی ایم ایل این وقتاً فوقتاً لے کر آگے چل رہی ہے، وہ اب اس حد تک طول پکڑ گئے کہ بالآخر پاکستان تحریک انصاف نے بھی اب فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی اب جوابی کارروائی کریں گے، اور یہ عدالتی کارروائی انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ اس کی ابتدا کی ہے، اور جو اپلیکیشنز مختلف کورٹس میں یا پولیس تھانوں میں موو کی جا رہی ہیں ان کے اندر دیگر سینئر سیاسی لیڈرشپ پی ایم ایل این کی جو ہے اس کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ایم ایل این کا یہ بیانیہ عوام میں مقبول ہے، یا پی ایم ایل این کو اس بیانیے کا آنے والے جنرل الیکشن میں جب بھی وہ ہوا کیا اس کا کوئی فائدہ ہو پائے گا۔ تو آئیں ذرا ایک نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کون سی چیزیں لے کر چلی جا رہی ہیں جن سے امید یہ کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب پر اور ان کے دیگر سینئر لیڈرشپ کے اوپر گھیرا کسی طریقے سے تنگ کیا جا سکے، پارٹی کو یا تو بین کرایا جا سکے یا عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے ڈسکوالیفائی کیا جا سکے۔ اس میں سب سے پہلے فورن فنڈنگ کے کیس سے شروعات ہوئی، اور جب اس کا فیصلہ آیا تو وہ فورن فنڈنگ سے ہٹ کر ممنوعہ فنڈنگ کے زمرے میں چلا گیا، اور ابھی اس کے اوپر آگے سلسلہ جاری ہے۔ دوسرا کیس جو کیا گیا وہ توشہ خانہ کیس تھا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیا گیا، جس کے تحت عمران خان صاحب کے اوپر یہ ایلیگیشنز ہیں کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے اس وقت توشہ خانہ سے بہت سے قیمتی تحائف جو ہیں وہ لیے، مگر اپنے ایسٹس میں ان کو اپنی ریٹرنز جو شو کی ان میں ڈکلیئر نہیں کیا، اور یہ بھی ابھی اس وقت چل رہا ہے، جبکہ اس کے خلاف پی ٹی آئی نے یہ استدعا کی ہے کہ باقی دیگر لوگ جو ہیں ان کا کیس بھی سامنے رکھا جائے جو اس سے پہلے پرائم منسٹرز تھے یا پریزیڈنٹس کی پوزیشنز پر تھے یا اعلیٰ عہدیداران تھے جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پر تحائف حاصل کیے ہیں، اور ان کا جو بھی کیا دیا لیا وہ سب سامنے آئے۔ اس کے بعد شہباز گل صاحب کی جو اریسٹ ہے اور ابھی تک جو سلسلہ اس حوالے سے چل رہا ہے، وہ نظر میں ایسا آتا ہے کہ نشانہ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں، جبکہ تشدد شہباز گل صاحب برداشت کر رہے ہیں۔ ریمانڈ پہ ریمانڈ مل رہا تھا، اب ریمانڈ ملنا بھی بند ہو گیا ہے، لیکن وہ بدستور حراست میں ہے۔ جو اگلا کام پی ایم ایل این کی طرف سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ شہباز گل صاحب جو چیف سٹاف آفیسر تھے عمران خان صاحب کے اور ایک سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور بہت قریبی لوگوں میں گنے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد ان کو جب کورٹ میں پیش کیا گیا تو 2 دن کے ریمانڈ سے جب بات شروع ہوئی، ان کی تشدد کی بات سامنے آئی، میڈیا پہ کوریج ہوئی، مختلف حوالوں سے یہ کیس شاہ سرخیوں میں رہا، اور آخری جو کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی اس کے مطابق ان کا جو چھاپا مارا گیا تھا پنجاب لاجز میں شہباز گل صاحب کے رہائش جہاں کمرے میں تھی، اس چھاپے کے دوران وہاں سے ایک پسٹل برآمد ہوئی تھی، تو اس پسٹل کی برآمدگی اور اس کو مزید انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پولیس نے 7 دن کا ریمانڈ مانگا تھا، لیکن کورٹ نے ان کی استدعا مسترد کر دی اور ان کو پھر دوبارہ حراست میں بھیج دیا۔ اس کے بعد جو لسبیلا میں ہیلی کاپٹر کریش ہوا جس میں
پاکستان کے آرمڈ فورسز کے 6 اعلیٰ افسران شہادت کا جام نوش فرما گئے، اس معاملے کو بھی ایک سیاسی رخ دینے کی کوشش کی گئی کہ صدر عارف علوی صاحب جو تھے وہ تعزیت کے لیے شہداء کی گھروں تک نہیں پہنچے، اور اس معاملے کو بھی طول دیا گیا۔ میڈیا کوریج جو ہے اس پر پابندیاں لگانی شروع کی گئی ہیں، ARY جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، وقتاً فوقتاً انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، اس کی یا سلو ہو جاتا ہے، اور اس کا جواز یہ دیا جاتا ہے کہ فائبر آپٹک کیبل جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے اور کٹ چکی ہے، اور اس کی جب تک مکمل طور پہ ریپیئر نہیں ہوتی اس کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ PTI کے جو جلسے ہیں ان کی کوریج بھی بند کر دی گئی ہے، اور اب محض سوشل میڈیا ہی ایک ایسا میڈیم رہ گیا تھا جس کے تھرو عمران خان صاحب کا بیانیہ اور ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ عوام تک پہنچتی ہیں، اور ان کی مقبولیت پر اب کوئی دو رائے تو رہ نہیں گئی ہوئی، لوگ وہی دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ اب سوشل میڈیا پہ جو چینلز لائیو دکھا رہے ہیں جن کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے وہ اس کے تھرو دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا پر بھی جو مختلف ایکٹیوسٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ شفٹ کوریج مل جاتی ہے، ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہوا ہے، یوٹیوبرز پہ بھی کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہوا ہے، اور جمیل فاروقی صاحب جو ہیں ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے، اور ان پہ بھی ریمانڈ عدالت نے دیا، اور ان پہ بھی تشدد جو ہے اس کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین، PTI نے پاکستان تحریک انصاف نے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک لابینگ فرم کو ہائر کیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو امیج ہے امریکہ کے میڈیا میں اس کو بہتر کیا جائے اور اس کو حقیقت کے نزدیک وہ لے کے آیا جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب انہوں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ وہ کسی طرح کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں امریکہ سے، لیکن وہ اچھے تعلقات برابری کی سطح پر رکھ کر آگے چلنا چاہتے ہیں، اور غلامی جو ہے وہ یا ڈکٹیشن کسی کی ان کو منظور نہیں۔ تو جو ان کا ایک امیج وہاں پہ دیا جا رہا تھا اس کے حوالے سے ایک لابنگ فرم جو ہے انہوں نے ہائر کی، اور اس کو بھی کافی سیاسی رنگ دیا گیا کہ یہ لابنگ فرم غلط حوالوں سے استعمال کی جائے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت سی خبریں سامنے آئیں جن میں حقیقت جو تھی بعد میں ثابت نہیں ہو سکی، کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں امریکہ کے امبیسڈر سے ملاقات کی ہے۔ اس کے بہت سے کلیم کیے گئے، اس پر بہت سی سوشل میڈیا میں خبر بھی آئی، لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ سامنے نہ آ سکی۔ تو ناظرین، PMLN جو بھی سیاسی بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف لے کر چلتی ہے وہ قطعاً عوام میں مقبولیت جو ہے وہ نہیں پا سک رہا، اور PMLN کو اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر وہ قدم جو پاکستان تحریک انصاف کے، جو ان کے لیڈر عمران خان صاحب کے یا ان کی دیگر لیڈرشپ کے خلاف اٹھایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ جیسے سیکشن 144 کے اوپر عمران خان صاحب اور ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کے اوپر بہت سے کیسز، اپلیکیشنز اور FIRs، اور اب اس کا کیس آگے چل رہا ہے، تو یہ چیزیں کسی طرف لے کے نہیں جا رہی ہیں PMLN کو، نہ ہی PDM کی حکومت کو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ بھی اپنی اس رویے کو ریویو کریں۔ ہر قدم سوائے پاکستان تحریک انصاف اور اس کی لیڈرشپ کی، عمران خان صاحب کی مقبولیت کو بڑھانے کے علاوہ فی الوقت اور کوئی اس کا جو رزلٹ ہے وہ سامنے نہیں آ رہا۔ باقی رہے الیکشن، تو وہ جس وقت پہ ہونے ہیں اس وقت پہ ہونے ہیں، اور جب ان کا اعلان ہونا ہے تو نہ PMLN کو سمجھ آنی ہے اور نہ عوام جو ہیں وہ ان کو سمجھ پڑے گی، اور ایک دن الیکشن اسی طرح اناؤنس ہو جائیں گے۔ لیکن اس کا خمیازہ جو ہے، جو صورتحال چل رہی ہے اور جو سیاسی بیانیہ چل رہا ہے، اس کا جو فال بیک ہوگا وہ کس پر ہوگا یہ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔